یہ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کے جواب میں لکھی ہے۔ اس کا نام ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق۔ تو اس کتاب سے ہم انجینئر محمد علی مرزا کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے جواب دیں گے، جس کے اندر انجینئر صاحب نے اعتراضات کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں سے ہم محمد علی مرزا کو جواب دیں گے۔ تو الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کا ہم پہ پہلا اعتراضات یہ ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ کبھی بھی اپنے ممبروں سے یہ نہیں بتائیں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام کے تبصرے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ علماء کرام کبھی بھی اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کریں گے۔ تو اس بات کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب میں بھی دی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس زمین اور آسمان میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی تھی۔ تو اگر ان سے کوئی غلطی اور لغزش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ہم اس کے بعد کون ہوتے ہیں کہ جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ان کے بارے میں تبصرے کریں کہ وہ جو حق پہ تھے اور وہ حق پہ نہیں تھے۔ ہم یہ ہوتے کون ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں تبصرہ کرے کہ وہ حق پہ تھے وہ حق پہ نہیں تھے؟ تو بالکل ہم ایسا کبھی کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہمت آپ میں ہوگی، ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تبصرے کریں کہ ان میں حق پہ کون تھا اور ان میں حق میں کون نہیں تھا۔ کے اوپر یہ سوال ہوتا ہی ہے کہ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں حالانکہ وہ جنتی ہیں؟ تو انجینئر محمد علی مرزا اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کی غلطی بیان ہوئی ہے حالانکہ وہ جنتی تھے، اور صحابہ کرام کی غلطیاں بیان ہوئی حالانکہ وہ جنتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بھی آیا ہے، تو ہم سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ ان میں سے حق پہ کون تھا اور حق پہ کون نہیں تھا، تو یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس بات کا بھی جواب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب میں دے دیا ہے کہ تلک امۃ قد خلت، کہ وہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، پہلا سپارے کی آخری آیت ہے کہ تلک امۃ قد خلت، کہ یہ وہ امت تھی جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اور ان کے اعمال ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے اس چیز کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ تو اس چیز کا سوال، اس اعتراض کا بھی جواب انجینئر صاحب کو اس مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے مل گیا۔ اور رہی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کیوں بیان ہوئی ہیں، تو وہ آپ مجھے بتاؤ کہ وہ غلطیاں کس نے بیان کی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جس کی چاہے غلطیاں بیان کرے، اور لیکن لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی غلطیاں بیان کریں، اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی۔ یا تو پھر آپ ادھر بھی یہ کہو کہ میں منی گاڈ ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ جنت میں سب منی گاڈ ہیں، تو اس طرح ادھر بھی آپ منی گاڈ، آپ بھی غلطیاں بیان کر سکتے ہو۔ تو وہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کیونکہ وہ اللہ نے بیان کیا، اور اللہ کو حق ہے اللہ جس کی چاہے غلطیاں بیان کرے۔ اور اس کے بعد جو انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ کی غلطیاں پکڑتے، ایک ہوتی ہے غلطی پکڑنا اور ایک ہوتا ہے الزام لگانا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام یہ لگاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کہ ان کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، تو اس کا جواب بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس کتاب سے دیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور ان کی اہلیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو اپنی زندگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی ہے۔ تو آگے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج لوگ کتنے علم و فضل سے اور فقہ سے محروم ہو گئے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ حضرت معاویہ کے دل میں حضرت علی کا بغض تھا؟ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بصر نے حضرت معاویہ
اور حضرت زید بن عمر بن خطاب کی موجودگی میں حضرت علی کو کچھ برا بھلا کہا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر توبیخ کرتے ہوئے کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں کیوں دیتے ہو، حالانکہ وہ ان کے دادا ہیں۔ تو یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بوجھ تھا۔ اور علامہ ابن اسیر حجری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری خطبہ نقل کیا ہے، اس کے الفاظ سنیں کہ میرے بعد تمہارے پاس جو خلیفہ بھی آئے گا میں اس سے بہتر ہوں گا، جس طرح مجھ سے پہلے جتنے خلفاء تھے مجھ سے سب بہتر تھے۔ تو آپ حضرت امیر معاویہ سے پہلے کون خلیفہ تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خلفاء میں سے تھے۔ تو یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اصرار کے ساتھ زرار صدائی سے کہا کہ میرے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ زرار صدائی نے بڑے بلیغ الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی تعریف کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے اور آخر میں رو پڑے اور فرمایا کہ اللہ ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ تو یہ کیا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ ان کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے اور ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، جس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اور ایک اور الزام ان پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ مولانا مودودی نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اور مولانا مودودی نے ایک یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی کا اعتراض تھا، اور اپنے گورنروں کو بھی کیا کہ ان کے اوپر سب و شتم کرواتے ہیں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کے حوالے پڑھے، تو ان کو پتہ چلا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب حوالے پڑھے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے اوپر سب و شتم کر رہے تھے۔ اور جو دو روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر سب و شتم کروایا، جس میں ایک یہ ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفے کا گورنر بنایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے اوپر سب و شتم کرواؤ۔ تو یہ والی جو روایت ہے اس کے جو 4 راوی ہیں، چاروں کے چاروں جو ہیں وہ رافضی ہیں۔ پہلے راوی کے بارے میں مفتی تک آیا ہے کہ وہ رافضی ہے، اور دوسرے راوی کے بارے میں آیا ہے کہ انتہا درجے کی مصالب روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے کے بارے میں ہے کہ جلا بھنا شیعہ ہے اور وہ انہی کی روایت کا ذکر کرتا ہے، اور چوتھے کے بارے میں بھی آیا کہ وہ شیعہ ہے، یعنی کہ یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روایتیں تو آپ بیان کرتے ہیں یہ روایت ہی مستند نہیں ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی ان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے۔ اور اگر ان روایتوں کو صحیح مان بھی لیا جائے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سب و شتم کرتے تھے، جہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب کا معنی جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرنے لگے تو آپ اس کا مطلب چینج کر دیتے ہیں، اور جب حضرت معاویہ کی طرف کیا جائے تو اس کا مطلب آپ چینج کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں میں آپ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اس دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے اور حضرت معاویہ پر تلواریں سوت لیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ گئے، تو نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں آپ نے بعد میں ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی کہ نہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقت میں اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو حق پہ تھا ہم نے اس کے سائڈ پہ، دونوں میں سے جو حق پہ تھا تو ہم نے
نے اس کا سائڈ دینا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سائڈ دیں گے تو حضرت معاویہ پہ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے اور ان پہ تلوار سوکیں گے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والد اگر آپ کو کوئی تھپڑ مار دیں, کسی کے بھی والد کسی کو کوئی تھپڑ مار دیں, ٹھیک ہے, تو وہ آگے سے کہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ میرے والد ہیں, نہیں تو ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص, کہ نفس کے بدلے میں نفس, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, ناک کے بدلے میں ناک, تو یہ کیا ہے؟ قصاص ہے. تو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ. تو مجھے بتاؤ کہ یہ کیا اپنے والد کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بھی کہہ رہے ہو کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سونت لی تھا, تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے, یہ بے ادبی ہے اور توہین ہے. آپ صحابی تھوڑی ہو, ابھی آپ صحابی تھوڑی ہے تب آپ کو کہ میں اپنے میرے باپ کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا باپ ہے, نہیں تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتا ہوں. کتنی بڑی توہین ہے. تو یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں تھوڑی سی فضیلت بھی بیان کر دیتا ہوں, جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے, ٹھیک ہے. اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے نا, ان میں جو سب سے زیادہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں نا, وہ جو سب سے زیادہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے نمبر پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی ہے, جس میں ایک یہ ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا. اور دوسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا. اور تیسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی ہے, جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے, اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت دے دی کہ ان کو امیر بنایا جائے گا, تو پہلے سے ہی ان کو یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے گا. دیکھیں کہ اے معاویہ اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے اور تمہیں امیر بنا دیا جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا رہا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا, چنانچہ ایسا ہی ہوا, مجھے امیر بنا دیا گیا. تو یہ ان کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی جو بہن تھی وہ بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, وہ ازواج مطہرات تھی, ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی تھے. تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت پیدا کر دے, اور اس قسم کے بدبخت جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی توہین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما دے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.